صحیح مسند احمد ترمذی اور ابن ماجہ مستدرک حاکم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر ہو؟ جتنے بھی اعمال ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تمام اعمال سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ وہ ایسا عمل جو تمہارے مالک کو، تمہارے رب کو سب سے زیادہ پسند بھی ہو اور تمام عملوں سے بہتر بھی ہو، تمہارے اعمال کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو۔ یعنی تمہاری جو نیکیاں ہیں، تمہارے اعمال جو ہیں، انہیں سب سے زیادہ بلند بھی کرنے والا ہے۔ اعمال میں بہتر، مالک کو پسند، نیکیوں کو بلند کرنے والا ہے، اور تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سونا چاندی کو 1-2 روپیہ نہیں بلکہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے اس کا اجر، اور اس عمل سے بھی زیادہ بہتر کہ تم اپنے دشمنوں سے لڑو، پھر تم ان کی گردنیں مارو، وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ یعنی کتنی چیزوں سے بہتر ہے، اعمال سے بہتر، اللہ کو پسند، نیکیوں کو بلند کرنے والا 3، سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر 4، جہاد کرنے سے بھی بہتر۔ صحابہ کرام نے پوچھا، ہاں اللہ کے رسول آپ ہمیں بتا دیجئے اتنا قیمتی عمل؟ فرمایا کہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کو یاد کرنا ان تمام اعمال سے بہتر ہے۔ حدیث کا سبق ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا من کذب علی متعمدا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ حدیث آپ عربی میں یاد کر لیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ بولنے والا جو ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔ جو بھی بات کہنی ہے اس میں پہلے تحقیق کر لینی، کیا واقعی جو میں بات کر رہا ہوں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے؟ اگر نہیں تو اس بات کو بیان کرنے سے باز آ جائے، ورنہ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنا دی ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ گرامر کے اندر ہم فعل ماضی کے آپ کے سیکھے پڑھ رہے ہیں، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ آپ 6-7 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، آخری نشانیوں کو سمجھ کے پڑھیں گے، آپ کو آ جائے گا۔ ترجمہ بھی اس کو آپ پورے نقشے کو غور سے سمجھیں گے، انشاءاللہ ترجمہ بھی آ جائے گا۔ اس کے اب سوال آتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ فعل ماضی کے آپ کے 6 سیکھے جو ہیں وہ بغیر ترجمے کے پڑھنے ہیں۔ کیسے؟ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ایسے کر کے پڑھنے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ضربنا سیگا کیا ہے؟ معنی بتاؤ، مطلب ترجمے سمیت ضربنا سیگا بتاؤ۔ ترجمہ کیا ہے یہ بھی بتانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے۔ کون سا سیگا تھا؟ ضربنا، تو ہم نے اس کے اندر تلاش کرنا ضربنا، اس کا ترجمہ کیا تھا یہ دیکھنا ہے۔ آخری نشانی دیکھیں، نون مؤنث کی ہوتی ہے سب کے لیے، اور سیگا یہ بیان کر دینا جمع مؤنث کے ہے۔ آگے ہے اس ایک عورت نے مارا، اس کی عربی بنانی ہے۔ اس ایک عورت دیکھیں یہاں سے، اس ایک عورت کہاں ہے اس کی عربی دیکھ لیں، یہ عربی ہے۔ یہ ہے ضربو، سیگا کیا ہے؟ ضربو آپ دیکھ لیں تیسرے نمبر پہ، اس کی ہے یہ سیگا ہوتا ہے، ٹھیک۔ آگے ہے تثنیہ مؤنث غائب کا سیگا، یعنی تثنیہ مؤنث غائب، یہاں پہ سیگا بیان ہو گیا۔ تثنیہ مؤنث آپ نے دیکھنا ہے کون سی عربی اس کی ہے، یہ بیان کر دیں۔ یہ ہے فعل ماضی میں زمانہ کون سا پایا جاتا ہے، یہ سوال آپ نے بتانا ہے۔ فعل ماضی میں زمانہ کون سا پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان 2 مردوں نے مارا، اس کی عربی بنانی ہے۔ ان 2 مردوں نے مارا، اس کی عربی، ان 2 مردوں نے مارا، اس کی عربی بنا کے آپ نے دکھانی ہے۔ نصرہ کی آپ نے پوری گردان اس طرح کی بنانی ہے، نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، یہ نشانیاں آخر میں آپ نے ایڈ کرنی۔ اسی طرح سامعہ کی بھی گردان آپ نے بنانی ہے، سامعہ، سامعہ، پہلے سیگے کو اس طرح رہنے دینا، پھر آخری حرف کو آپ نے بدلتے جانا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا ثلاثی اسے کہتے ہیں جس کے اندر 3 حروف اصلی ہوں۔ اب ثلاثی کی قسمیں کتنی ہیں؟ ثلاثی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی۔ مجرد لگانا ہے اور مزید فی لگانا ہے۔ مجرد، یہ ثلاثی مجرد مزید فی بڑا ہی آسان ہے۔ ثلاثی مجرد کسے؟ ثلاثی اسے کہتے ہیں جس میں 3 حروف اصلی ہوں۔ آگے آپ مجرد ایڈ کریں گے۔ ثلاثی مجرد وہ ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں۔ 3 حروف اصلی یہاں تک بیان ہو گیا۔ آگے مجرد کی کیا تعریف ہے؟ کوئی حرف زائد نہ ہو، کوئی حرف زائد بھی
نہ ہو، حرف اصلی 3 ہو اور حرف زائد بھی نہ ہو۔ مزید فی نکلا ہی مزید سے ہے، اضافی سے۔ مزید کیا چیز چاہیے؟ تو اضافی۔ ثلاثی مزید فی وہ ہے، ثلاثی کی تعریف آپ نے یہاں تک بیان کر دی۔ ثلاثی وہ ہے جس میں 3 حروف اصلیاں ہوں، تو مزید فی جس میں اصلی کے علاوہ کوئی مزید بھی ہو، کوئی اور بھی ہو۔ ثلاثی مزید فی وہ ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں اور اس کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو۔ ثلاثی مجرد میں 3 حروف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو۔ ثلاثی مزید فی میں 3 حروف اصلی بھی ہوں اور کوئی حرف زائد بھی ہو۔ مجرد میں کوئی حرف 3 حروف اصلی ہوں اور زائد نہ ہو۔